اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ عزیز طلبہ، ان آیتوں کی تلاوت کے بعد آئیے اب ہم ان آیتوں میں آئے ہوئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں، اس کے بعد ان کے ٹرانسلیشن کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انا نحن نحيي الموتى، ان یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ احیا یحیی، احیاء کے معنی ہوتے ہیں زندہ کرنا۔ الموتى یہ میت کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مرے ہوئے لوگ، میت۔ انا نحن نحيي الموتى، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ کس وقت؟ یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو جو وہ لوگ پیش کرتے ہیں، یعنی اور ہم لکھ رہے ہیں ان چیزوں کو جو وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ نیکی ہو، چاہے وہ پاپ ہو یا برائی کے کام ہوں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین لکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ما قدموا یعنی ما فعلوا من الخیر والشر، نیکی اور برائی جو بھی وہ کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین لکھ رہا ہے۔ وآثارہم، اور ان کے نشانیوں کو بھی لکھ رہا ہے، یعنی ان کے جو صدقے جاریہ ہوں گے یا ایسے کام ہوں گے جس کی وجہ سے معاشرے میں، سماج میں برائی پھیلے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین لکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ آثار یہ اثر کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نشانیاں۔ اوکے، قدم یقدم، تقدیم کے معنی ہوتے ہیں پیش کرنا۔ اور یہاں پر یہ جو ما استعمال کیا گیا، ما قدموا، یہ ما موصولہ ہے۔ اوکے، تو آئی آیت کے اس جز کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ انا نحن نحيي الموتى، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں یا لکھتے جاتے ہیں یا لکھتے ہیں ما قدموا، ان تمام چیزوں کو جو وہ کرتے ہیں یا جو وہ لوگ کیے ہوئے ہیں۔ وآثارہم، اور اسی طریقے سے ہم ان کے آثار کو، ان کے نشانیوں کو بھی نوٹ کر رہے ہیں، یعنی وَنَكْتُبُ آثَارَهُمْ۔ تو یہاں پر آثار سے جو مراد ہے وہ کام جو میت کے مر جانے کے بعد، جو آدمی کے یا انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کو لوگوں سے فائدہ ملتا رہے، تو وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اگر وہ انسان کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوا ہے تو اس کو بھی، یعنی معاشرے میں جو ایک
ایک برائی پھیلی ہوئی ہے تو وہ بھی اس آدمی کے کھاتے میں جائے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر ایک چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے واضح کتاب میں. تو یہاں پر امام کے معنی کتاب، یعنی فی کتاب مبین. یہاں پر مطلب اس سے دو چیز مراد ہو سکتی ہے، ایک اللوح المحفوظ اور دوسری چیز انسان کے جو صحائف ہیں وہ چیز. تو یہاں پر کل شیء، کل کے معنی ہر ایک، شیء کے معنی چیز، اس کی جو جمع ہے وہ ہے اشیاء. احصا یحصی، احصاء کے معنی ہوتے ہیں شمار کرنا. فی امام مبین یعنی فی کتاب واضح، واضح کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر، یا آدمی کے خود صحیفے کے اندر. مبین کے معنی ہوتے ہیں واضح، صاف. امام کے معنی یہاں پر کتاب کے معنی میں ہے. تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو جو وہ لوگ پیش کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ نیک کام ہوں یا غلط کام ہوں. وآثارہم، اور ہم ان کے اثر کو بھی لکھتے ہیں، ان کے صدقہ جاریہ کو بھی لکھتے ہیں. ایسے ہی ان کے جو برے کام ہیں اسے بھی ہم لکھتے جا رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر ایک چیز کو ہم نے واضح کتاب میں شمار کر کے رکھا ہوا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اضرب یہ فعل امر کا صیغہ ہے. اگر آپ کہتے ہو ضرب مثلا تو اس کے معنی ہوتے ہیں مثل بیان کرنا، مثال پیش کرنا. وَاضْرِبْ لَهُمْ یعنی ان لوگوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے اے نبی آپ مثال پیش کریں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اے نبی آپ ان لوگوں کے لیے ایک مثال پیش کریں گاؤں کے لوگوں کی. اوکے، اصحاب القریہ یعنی اہل القریہ. لہم یعنی لمشرکی مکہ او لکفار مکہ. مثلا کے معنی ہوتے ہیں مثال، اور اس کی جو جمع ہے وہ ہے امثال. اصحاب یا صاحب کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں والا. اصحاب القریہ یعنی مطلب گاؤں والے لوگوں کی ایک مثال پیش کریں ان لوگوں کی، کہ مطلب یہ جو رسالت ہے یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ دیگر قوموں کے پاس بھی، ان کے پاس ان کے رسول، ان کے انبیاء آتے تھے اور ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے جو ماضی ہی سے چلی آ رہی ہے. القریہ، القریہ کے معنی ہوتے ہیں گاؤں، اس کی جو مطلب جمع ہے وہ ہے القرى. اذ جاء المرسلون، اذ کے معنی ہوتے ہیں جب،
جاءن کے معنی آنا، ہا کی جو ضمیر ہے وہ گاؤں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ المرسلون، المرسلون کے معنی ہوتے ہیں مطلب بھیجے ہوئے لوگ۔ ارسل یرسل ارسال سے مفعول کا صیغہ ہے المرسل، اور اس کا جمع مذکر سالم ہے المرسلون۔ اوکے، تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، آپ ان لوگوں کے لیے گاؤں والوں کی ایک مثال بیان کیجیے کہ جب ان لوگوں کے پاس رسول آئے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، اذ ارسلنا، اذ مانے جب، ارسلنا جب ہم نے بھیجا ان کی طرف دو رسولوں کو، اثنین یعنی رسولین، اذ ارسلنا الیہم رسولین یعنی اذ ارسلنا الی اصحاب القریۃ رسولین، جب ہم نے ان کی طرف دو رسولوں کو بھیجا، فکذبوہما، تو ان لوگوں نے ان دونوں کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ اوکے، کذب یکذب، تکذیب کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ بولنا۔ فکذبوہما، تو ان گاؤں والوں نے ان دونوں کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ فعززنا، فا مانے تو، فا حرف عطف ہے، فعززنا، عزز یعزز تعزیز کے معنی ہوتے ہیں تائید کرنا، قوت عطا کرنا۔ فعززنا، تو ہم نے تائید کی تیسرے رسول کے ذریعہ سے۔ فقالو، تو ان لوگوں نے کہا، انا الیکم لمرسلون، انا الیکم مرسلون، کی یقیناً ہم تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ اصحاب القریہ، جو یہاں پر القریہ ہے، اس سے جو مراد ہے وہ انطاکیہ ہے۔ انطاکیہ کا مطلب یہ جو شہر ہے یہ غالباً آج کل ترکیہ میں واقع ہے، اور اس گاؤں سے جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ انطاکیہ۔ اور یہ جو رسول ہیں ان کے بارے میں مطلب کوئی خاص بات نہیں معلوم ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مطلب ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور دو ان کے شاگردوں میں سے تھے، اللہ عالم۔ تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا ان کی طرف، اثنین دو رسولوں کو، فکذبوہما، تو ان لوگوں نے ان دونوں کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، تو ہم نے تائید کی تیسرے رسول کے ذریعہ سے، یعنی فعززنا برسول ثالث، فقالو، تو ان لوگوں نے کہا، یعنی ان تینوں رسولوں نے کہا، انا الیکم لمرسلون، یقیناً ہم لوگ تم لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ تو آئیے آگے والے آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو ان لوگوں نے کہا، یعنی اس گاؤں کے لوگوں نے کہا، قالوا، ان لوگوں نے کہا، ما انتم الا بشر، نہیں ہو تم لوگ سوائے آدمی کے، مثلنا، ہمارے جیسے۔ اوکے، تو یہاں پر آپ دیکھیں ما، یہ ما نافیہ ہے جو کہ لیسا کے معنی میں ہوتا ہے،
بشر کے معنی ہوتے ہیں انسان، آدمی، مثل کے معنی ہوتے جیسا، ایک جیسا ہونا، وما انزل الرحمن، اور رحمان نے نہیں نازل کیا ہے، من شیء، کوئی بھی چیز، یعنی اللہ رب العالمین نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی ہے، کوئی وحی نہیں کی ہے. ان انتم الا تکذبون، ان انتم الا تکذبون، اور تم لوگ صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہو. ان یہ نافیہ ہے، ان انتم یعنی تم نہیں ہو سوائے یہ کہ جھوٹ بول رہے ہو. اوکے. تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. قالوا، ان لوگوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم لوگ نہیں ہو سوائے ہمارے جیسے آدمی. وما انزل الرحمن، اور رحمان نے نہیں نازل کی ہوئی ہے کوئی چیز. ان انتم الا تکذبون، تم لوگ صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہو. تو پھر ان رسولوں نے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں. قالوا، ان لوگوں نے کہا، ربنا یعلم، ہمارا رب ہی جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، یقیناً ہم لوگ تمہاری طرف رسول کے طور پہ بھیجے گئے ہیں. اوکے. ربنا، ہمارا رب ہی جانتا ہے، علم یعلم علما کے معنی ہوتے جاننا. انا الیکم لمرسلون، انا لمرسلون الیکم، الیکم کو مقدم کیا گیا معنی میں تاکید لانے کے لیے، یعنی یقیناً ہم لوگ تمہاری ہی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. مانو یا نہ مانو کوئی بات نہیں، لیکن ہم رسول ہیں، اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے پاس بھیجے گئے ہیں. لمرسلون. اوکے. آگے دیکھتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے اوپر نہیں ہے سوائے واضح رسالت کو پہنچا دینے کے سوا کوئی چیز، یعنی وما علینا الا تبلیغ الرسالہ، ہماری جو ذمہ داری ہے، ہماری جو رسپانسبلٹی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے میسج کو، اللہ رب العالمین کے رسالت کو، اس کے نبوت کو لوگوں کے پاس صاف صاف واضح طور پہ پہنچا دینا ہے. ہدایت دینا اور سیدھے راستے پہ لانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نعم. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا. تو یہاں پر ان رسولوں نے کیا کہا کہ ہماری باتیں مانو یا نہ مانو، ہمارا جو کام ہے، ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، وہ صرف اور صرف واضح تبلیغ رسالت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی رسالت کو صاف صاف لوگوں تک پہنچا دینا ہے. البلاغ کے معنی التبلیغ، یعنی تبلیغ الرسالہ، تبلیغ النبوة إلى الناس. المبین یعنی الواضح. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری نہیں ہے سوائے رسالت کو، تبلیغ کو واضح طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کر دینا. تو یہ رہا آج کے ان آیتوں کے الفاظ، معنی اور ان کے ٹرانسلیشن. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اگلے لیکچر میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.